اگر ان تمام فتنوں کے بیچ میں دنیا کے ہجوم میں ہم اور آپ رائٹ اور لیفٹ چلے گئے اور صراط مستقیم سے ہمارے اور آپ کے قدم ڈگمگا گئے تو یہی ہماری اور آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت کا طریقہ بھی ہمیں اور آپ کو سمجھایا۔ سب سے پہلا استقامت کا طریقہ یہ کہ کیسے آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ آپ اللہ سے دعا کریں، دعا ایک مضبوط سہارا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی استقامت کی دعا سکھلائی۔ آپ اللہ کی تعریف کرتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پہلے آپ عہد کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد مانگ رہے ہیں۔ گویا کی پوری تاریخ انسانی میں جو نبیوں کی دعوت کا خلاصہ ہے توحید، ایک اللہ کی عبودیت اور بندگی، بندہ مصلی پر کھڑا ہو کر کے، نیت باندھ کر کے، قبلہ رخ ہو کر کے، باوضو ہو کر کے، تکبیر پڑھ کر کے ایک اللہ کی وحدانیت کا عہد کرتا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھلائی، کہا یہی وحدانیت، یہی توحید کا راستہ، یہی عبادت کا راستہ، یہی اللہ رب العالمین کا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے خالص راستہ ہے، اور اللہ اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کا یہ راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے تو نے دنیا میں انعام کیا۔ اللہ نے چن لیا تھا اس دنیا میں کچھ لوگوں کو، نبیوں کو چنا، صدیقین کو چنا اور شہداء کو چنا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے ان چار طبقات کو منتخب کر لیا۔ سب سے پہلے نبیوں کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا جو صراط مستقیم پر چلنے والے، کہا اسی راستے پر اللہ ہمیں چلا جس راستے پر نبیوں کو تو نے چلایا تھا، اور جس راستے پر چلنے کے لیے اس دنیا میں نبی انبیاء دعوت دینے کے لیے آئے۔ اور صدیقین، سچے لوگ جو دین کے وفادار ہوتے ہیں، سچے لوگ جو اللہ کی بندگی کے وفادار ہوتے ہیں، سچے لوگ جو اس دنیا میں جنت کو پانے کے لیے وفادار ہوتے ہیں، اس راستے کو ہم نے چنا۔ اللہ انہی لوگوں کا راستہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، یہ صراط مستقیم پر ہے۔ والشہداء، اور شہداء کا راستہ جنہوں نے اس راستے پر چل کر کے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، سانس کے آخری لمحے تک، تکلیف اور پریشانی کے آخری لمحے تک، مشکلات کے آخری لمحے تک سہتے سہتے انہوں نے اسی ایمان پر اپنی زندگی کو گزار دیا، مگر صراط مستقیم کو نہیں چھوڑا۔ والصالحین، اور وہ تمام نیک لوگ جو اسی توحید کے راستے پر، اسی عبادت کے راستے پر، اسی صراط مستقیم پر اور ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور نبیوں کی سچائی اور لائی ہوئی دعوت کے اوپر قائم اور قائم تھے۔ تو ہمیں دعا مانگنے، دعا بھی مانگنا چاہیے، یہ بہت مضبوط ہتھیار ایمان کی سلامتی کے لیے، جان کی سلامتی کے لیے، اولاد کی سلامتی کے لیے، اس دنیا کے اندر اپنے بچوں اور خود اپنے نفس کو ایمان پر قائم اور دائم رہنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ثبات فی الدین کے لیے دعا کی تعلیم دی۔ اللہم یا مقلب القلوب، کہ اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا، ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، میرے قلب کو، میرے دل کو اللہ رب العالمین اپنے دین کے اوپر اور اپنی اطاعت اور اپنی بندگی پر جمع۔ انسان کے نفس کے اوپر دنیا اور دنیا کی خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی برائیوں کی وجہ سے، ہماری نفسانی شہوات کی وجہ سے زنگ اور میل لگ جاتا، انسانی دل کے حالات پلٹ جاتے ہیں۔ ہماری وہ حالت جو رمضان میں تھی وہ رمضان کے بعد ہے نہیں ہے، دل کی دنیا بدل گئی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دعا مانگو، اللہم یا مقلب القلوب
القلوب، اللہ تو دلوں کا بادشاہ ہے، دلوں کا چلانے والا ہے، دلوں کا پھیرنے والا ہے، دلوں کے اندر اسلام کی نیکیوں کی اطاعت کی محبت ڈالنے والا ہے، جنت کی محبت ڈالنے والا ہے۔ اللہ تو اسی دین کے اوپر جما دے، اسی ایمان کے اوپر جما دے، اسی توحید کے اوپر جما دے، اسی اطاعت اور بندگی کے راستے کے اوپر جما دے۔ جذبات بدلتے ہیں انسان کے، اس لیے دعا کرنا بہت ضروری۔ ان جذبات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا، دلوں کی ان بگڑی ہوئی کیفیات کو اللہ رب العالمین کی طرف موڑنا، یہ بہت اہم دعا ہے میرے بھائیوں۔ انسان مسجد میں ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے، اس کا نفس اللہ کی طرف ہوتا ہے، روحانیت کی طرف مائل ہوتا ہے، بندگی کی طرف توجہ ہوتی ہے، شیطان سے دور ہوتا ہے، نفسانیت سے دور ہوتا ہے، سوچتا ہے کہ ابھی جمعہ کی نماز پڑھا ہے، ابھی ظہر کی نماز پڑھا ہے، عصر بھی پڑھنے کے لیے آؤں گا۔ پھر باہر نکلتا ہے تو باہر کی دنیا کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر تغیر پیدا ہو جاتا ہے، چینجنگ ہو جاتی ہے، پھر یہاں جانا ہے، پھر وہاں جانا ہے، پھر یہ کام کرنا ہے، پھر لوٹ کر کے آنا ہے، پھر پلٹ کر کے آنا ہے، اچھا بعد میں کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے۔ تو دلوں کی دنیا جب بدلتی ہے تو انسان نیکیوں کے راستے سے ہٹنے کی اس دنیا کے اندر جد و جہد کرتا، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا، پھر شیطان اس کو گمراہ کرنے کے راستے کے اوپر لے جاتا ہے، دلوں کو بھٹکانے کے راستے پر لے جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو ہمیشہ، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اللہ جیسے ظہر میں آئے ہیں، جیسے جمعہ میں آئے ہیں، جیسے قرآن پڑھا ہے، جیسے کلمہ پڑھا ہے، جیسے سجدہ کیا ہے، اسی کے اوپر اللہ رب العالمین قائم اور دائم فرما دے، ہمارے دلوں کے اوپر شیطان کا قبضہ نہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ محاسبۃ النفس فی السر والعلن، آپ اندر رہیں یا باہر رہیں، آپ کا نفس ایک ہونا چاہیے، آپ کا دل ایک ہونا چاہیے، آپ کے ارادے نیک ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم صراط مستقیم کی باتیں کرنے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن کا اجالا ہے تو ہم حلال پر چل رہے ہیں، اور رات کا اندھیرا آ گیا تو کر لے جو کرنا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کسی کی نگاہ نہیں پڑنے والی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سر اور علن کا معاملہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں درست ہو جائے تو ہماری نفسوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے عملوں کی اصلاح ہو جائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو جائے، ہماری طبیعتوں کی اصلاح ہو جائے، اور ہماری زندگی کے اندر جو ہمارے اور آپ کے بدلتے ہوئے شہوات اور خواہشات ہیں، وہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے کنٹرول میں آ جائے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو، موت کا نقشہ سامنے آنا۔ ایک انسان نے دنیا کی زندگی کے اندر آج یہ سمجھ لیا ہے، آج یہ گرہ باندھ لی ہے، تو اسے مرنا نہیں ہے، اسے یہی دنیا میں رہنا، دنیا